بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، آپ کی خدمت میں آج میں لپی شیریں پیش کرنے لگی ہوں، اور یہ بھی میں نے بنا کے کہیں بھیجنی ہے، تو بس بہت لگن سے بہت توجہ سے بنا رہی ہوں۔ یہ میں نے دیشکی میں پانی ڈال کے 2 کپ رکھ دیا ہے آلریڈی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے مجھے جیلی بنانی ہے، تو جیلی کے لیے میں نے پانی رکھا ہے، اور فلیم بالکل نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، دیکھیں میں چولہا جلا رہی ہوں لیکن آگ بالکل نہیں ہے اس کے اندر چولہے میں، تو بس کیا کریں۔ یہ رفان جیلی ہے میرے پاس، ایک ریڈ کلر میں اور ایک گرین کلر میں، یہ تو میں بنانے لگ گئی ہوں۔ اور یہ ریڈ کلر کی جیلی میں تقریباً پانی پہلے رکھا، گرم ہوا، اس میں پھر میں نے اس طرح جیلی ڈال دی ہے اور جیلی پاؤڈر ڈالا ہے، اور پھر یہ دیکھیے اس کی ابھی اس کو پکنا، اور کیونکہ لو فلیم پہ چیز پکتی ہے تو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا نا کہ یہ کہاں پہ اس کا ریڈی ہونے والی ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک طرف میں نے یہ والی رکھ دی، میں نے کہا چلو یہ جیلیز والا کام پہلے ہو جائے، کیونکہ یہ پھر ریڈی ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کا، اور پھر میں نے دونوں جیلیز کو ایک ساتھ ہی بنا لیا تھا، لیکن بہت مشکل لگا، بہت ٹائم لگا اس کو بھی بنانے میں۔ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے صورتحال، اور صورتحال کے ساتھ ساتھ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کی مجھے سپورٹ چاہیے، اور اس میں مجھے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اس میں یہ ہے کرنے کے لیے کہ آپ نے بیل آئیکن کو دبانا ہے، اور ساتھ میں سبسکرائب کرنا ہے، اور اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں، اور آپ کی سپورٹ سے ہی چینل گرو کر سکتا ہے، اور آپ کی یہی سپورٹ ہوگی، یہی محبت، یہی پیار، یہی دعائیں چاہیے۔ اور یہ دیکھیے میں بھی بس کچھ کرنا چاہتی تھی لائف میں، تو میں نے کہا چلو اس طرح کچھ کر لیتے ہیں، اس طرح سے کچھ لائف میں چینج آ جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے بتایا تھا، میں ریزن بتاؤں گی کہ میں نے یہ چینل کیوں بنایا اور میں نے یہ کیوں کیا، لیکن وہ تھوڑا آگے چل کے۔ اچھا، ساتھ میں یہ تھا، یہ ہمارا 2 کلو دودھ تھا، اور اس میں نے 9 چمچ کسٹرڈ کے ڈالے ہیں علیحدہ باؤل میں، تھوڑا سا دودھ نکال کے، اور اس کو مکس کر کے رکھ دیا، اور یہ دودھ ہے، یہ دیکھیے اس میں میں نے الائچی ڈال دی ہے، اور یہ کیونکہ دودھ میں تھوڑی الائچی، اور ساتھ میں یہ میں نے کلرفل سوئیاں بھی رکھ دی ہیں، اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کرنا ہے، ہمارا جو کسٹرڈ بنے گا، لبی شیریں بنے گی۔ اور آنچ بہت کم ہے تو اس لیے میں نے دودھ کے اوپر کور رکھ دیا، اور اچھا اس میں چینی بھی ڈال دی تھی جو آپ کو چاہیے ہوگی، چینی تھوڑا زیادہ رکھیے گا کیونکہ لبی شیریں میں فروٹس بھی ہوتے ہیں تو چینی کی مقدار ذرا زیادہ ہونی چاہیے، تو ہیز یو وش آپ کی اس پہ۔ اور یہ ہے انار ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بنانا، ایپل اور انار اور کشمش بھگو کے رکھا ہے کیونکہ اس کو واش کرنا ضروری تھا۔ تو بس کیمرہ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی وہ نہیں ہو رہی ویڈیو صحیح سے، کیونکہ مجھے بچوں نے اس وقت بہت تنگ کیا تھا۔ یہ میں نے دیکھ لیں وہ ڈرین کر لی ہیں سویاں، اور یہ میں نے مکسچر آل پر کی کریم میں نا جو فروٹ کٹے ہوئے تھے اس میں آل پر کریم ڈالی، چینی ڈالی، اور ابھی میں اس کے اوپر کشمش اور کیا کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہے، اور تھوڑی سی سویاں میں نے مائنس کر دی تھی، میں نے کہا یہ مٹیریل مجھے کچھ زیادہ لگ رہا ہے تو اس لیے میں نے وہ ایڈ نہیں کی، تو یہ کشمش میں نے ڈال دی ہے، اور یہ میں نے اس میں کھوپرا کرش ہوا تھا اور یہ بھی ڈال دیا، اور تھوڑا سا انار ڈالا کیونکہ گارنشنگ میں ریڈ کلر بہت اچھا لگتا ہے، تو یہ میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور سویاں بھی میں نے اس میں مکسچر میں مکس کر دی تھی، تھوڑا سا کیمرہ ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ اور یہ بادام بھی ہیں، یہ بادام میں نے اس کو اوپر سے بھگو کے اس کو چھلکا اتار کے پھر اس کو ایڈ کیا تھا۔ اور باقی یہ کیک ہے، ٹی کیک ہے، یہ میں نے باؤل میں رکھ دیا ہے، اس کو سیٹ کر دیا ہے، اور یہ میں نے اس کو کر کے تہہ لگانے کے لیے ریڈی کر دیا ہے۔ اور یہ میں نے خود اپنے سے یہ کیا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کیک سرو کر رہے ہو اور وہ لبی شیریں تو اس میں یہ کیک آتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے ذائقہ۔ جو لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت مزے کی ڈش ہے، مجھے میٹھا پسند نہیں ہے اس لیے مجھے اتنا کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ پھر میں نے کسٹرڈ بنا کے فریز کر دیا تھا، ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس کی میں نے تہہ لگا دی ہے، اوپر میں نے بنانا رکھ دیا۔ اب یہ مکسچر میں نے آپ کو دکھا دیا، یہ مکسچر اب اس کے اوپر جائے گا، اس تہہ کے اوپر جائے گا۔ پھر یہ تھوڑا سا انار میں نے اور ڈال دیا، یہ دیکھیں انار ڈال دیا، اور سویاں یہ جو بچ گئی ہیں یہ میں نے مائنس کر دی ہیں، میں نے چھوڑ دی ہیں کیونکہ مکسچر بہت زیادہ ہو رہا تھا، خوبصورتی کے لیے میں نے انار کو ایڈ کر دیا ہے، اور یہ پھر میں تہہ جو لگے گی کسٹرڈ کی اس میں لگا دوں گی۔ اور یہ دیکھیے
اور یہ میرا خیال میں نے تھوڑی سی اور ایڈ کی تھی کیونکہ میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور میں نے تھوڑی سی اور ایڈ کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس باقی میں نے چھوڑ دیے کیونکہ مکسچر بہت زیادہ تھا، یہ مجھے بچے بہت تنگ کر رہے تھے، بہت پریشان کر رہے تھے، تو میں نے ان کے لیے آئل رکھا اور میں نے کہا چلو ان کو فرینچ فرائز بنا دیتی ہوں۔ تو وہ پھر میں نے ان کو چپس بنانے کے لیے لگ گئی، اور پھر میں نے وہ کٹنگ کی، اور اب یہ آپ کے سامنے گرم گرم تیل میں فرائی پان میں بنا رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے فرینچ فرائز۔ اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں کہ نہیں کھاتے، بس بنانے کا ان کو شوق ہے کہ بنے ہوئے ہوں، اور کھانا ہے یا نہیں کھانا یہ تو ہر ماں کو پتہ ہے کہ بنا کے رکھتے رہو، لیکن بچے کھاتے نہیں ہیں۔ تو میرے تو بچے بہت ہی مجھے پریشان کرتے ہیں کھانے کے معاملے میں، سب کے ہی ایسے ہیں، کیا کہوں، ہر بندے ہر ماں کا یہی رونا ہے۔ پتہ نہیں آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا، ہم تو کھا پی کے صحیح فل فلیش کھیلتے تھے، اور ان کو تو کھیلنے کا پتہ ہے، بھوک کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کل کے بچوں کا تو بچپن بھی کوئی نہیں ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ بچوں کا کیا بچپن ہے، ہر وقت موبائل ہوتا ہے اور کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بس موبائل اور یہ وہ، تو بالکل فزیکلی کوئی ان کی ایکٹیویٹی۔ یہ دیکھیے جی تھوڑی سی آنچ بہتر ہو گئی ہے۔ تو بچوں کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا بڑا مشکل ہے، اور بچوں کی باڈی کی نیڈس کو پورا کرنا بھی ایک ماں کی ذمہ داری ہے، اور بچے کو پراپر وائٹامنز جب تک نہیں ملیں گے تو باڈی ہیلدی نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، ماں اسی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے، اور میرے بچے کو تو پی بھی ڈاؤن ہونے لگ گیا، تو بس اس وجہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ باقی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو نا جتنا فزیکلی ایجوکیشن میں ہو نا تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اسکول میں ایکٹیویٹیز ہوں، اور بچہ آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں نا اس میں زیادہ انوالو ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ چلیں جی، گپ شپ تو ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ میں نے آپ سے ایک پرومس کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا، میں کس لیے چینل پر آئی، اور کیا ریزن تھا۔ یہ بھی انشاءاللہ زندگی کی کسی ایسے موڑ پہ جہاں مجھے لگا میں نے بتانا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ وہ کیا ریزن تھا۔ بس آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ کی محبتوں کی منتظر، اور چینل کو سپورٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اور یہ ابھی آپ کو میں اپنے کسٹرڈ کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میری ساری ریسیپی تیار ہو چکی تھی، بس ساتھ ساتھ نہیں بتا سکی کیونکہ بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو مشکل ہو رہا تھا مینیج کرنا۔ تو یہ میں نے کسٹرڈ کی تہہ جو آپ کو بتا دی تھی 2 لیئرز تو آپ نے دیکھ لی تھی، اس کے اوپر میں نے جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ کیا کہتے ہوتے ہیں یار اس کو، وہ مکسچر جو بنایا تھا وہ لگا دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کسٹرڈ ڈال کے اوپر یہ گارنشنگ کر دی تھی جلی شلی ڈال کے۔ اور آپ اس کی فائنل لک دیکھیے کتنی پیاری ہے، اور پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی ہے۔ سپورٹ کیجیے گا، اپنی دعا میں